نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صرف تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہد دکھا نا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیر نہیں، المغضوب غضب ہوا، ناراضگی ہوئی، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، الضالین وہ بھٹکے ہوئے ہیں. آمین. اے اللہ قبول کر لے. اب اس کے الفاظ کا کچھ انالیسس. ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کا روٹ کیا؟ عین بے دال، عبد. عبد کہتے ہیں بندے کو، بندہ، بندہ غلام. و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. عین با نون اس کا روٹ ہے. آن مدد کو کہتے ہیں. آوان کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا. آوان مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہدنا دکھا ہم کو. اہدنا کا جو روٹ ہے، ہے دال یہ ہے. ہدا ہدایت. اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں: راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا، اور منزل تک پہنچانا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض ترجموں میں آتا ہے ہمیں راستہ دکھا، کہیں آتا ہے ہمیں چلا. تو اگر ایک یا دو کرنے کی بجائے تینوں مفہوم کو ذہن میں رکھا جائے تو زیادہ بہتر مانا ہوگا. الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت نون این میم اس کا روٹ ہے. نعمت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. علیہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، علی اور ہم. علیہم اوپر ان کے، غیر نہ، غیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. المغضوب مغضوب کا روٹ ہے غین ضاد بے، غضب. غضب کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو، ناراضگی کو. تو مغضوب جس پر غصہ ہوا. علیہم اوپر ان کے، و اور لا نہیں. الضالین ضال کی جمع ہے. روٹ ہے اس کا ضاد لام لام، ضلل گم کر دینا، یعنی جنہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا. یہ تو تھی الفاظ کی کچھ وضاحت. ان لفظوں کو ذرا ہم اردو میں دیکھتے ہیں. ایاک یہ نیا ہے، یہ اردو میں نہیں آتا. نعبد عین بے دال اس کا روٹ ہے. عبد عبادت، عبودیت، عابد معبود آتا ہے نا. نستعین استعانت کا لفظ آتا ہے، ذرا ہائی اردو میں آتا ہے، عام طور پر نہیں. اس کا روٹ جو ہے عین واو نون ہے. آن آوان وغیرہ آتا ہے. اہدنا ہدایت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. صراط مستقیم آتا ہے نا. پھر صراط آگے. الذین نہیں آتا اردو میں، یہ ایک نیا لفظ ہے. انعمت نعمت، نعمت کا لفظ آتا ہے نا اردو میں. علیہم یہ نیا لفظ ہے. یہ علیہم جو آپ کو نظر آ رہا ہے بنیادی طور پر یہ ہے اللہ اور ہم، دو لفظ ہیں ملے ہوئے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور ہم ہوتا ہے ان کے. علیہم ان کے اوپر، ٹھیک ہے. غیر کا لفظ آتا ہے مغضوب، غضب، غضبناک ہونا آتا ہے نا. اس سے مانوس ہے آپ پہلے ہی. علیہم پھر دوبارہ آ گیا، ریپیٹیشن ہو گئی. ولا لا کا لفظ آتا ہے نا، لا
ہمیں تو حکم ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے یہی لفظ سکھاؤ، لا الہ. ضالین، ضال دلل، گمراہی، دلالت. یہ دالین کے شیپ میں تو شاید نہیں آتا، لیکن دلالت ضرور آتا ہے. آمین آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کتنے لفظ ہیں جو اردو میں کسی طرح بھی استعمال نہیں ہوتے. اس میں ایاکا ہے، علیہم اور الذین. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ایاکا کا لفظ بھی قرآن پاک میں بہت دفعہ آئے گا. اب آئندہ آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. علیہم بھی آئے گا اور الذین تو بہت ہی دفعہ آتا ہے. پھر آپ کے لیے نیا کیا ہے؟ یہ 3 لفظ نئے ہیں آج بس. اب ذرا اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. ایاک نعبد، صرف تیری، جسے ہم لکھتے ہیں نا یورس اونلی. تو ایاک صرف تیری، صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وإیاک نستعین اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہم صرف تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی کریں گے، تیری ہی کرنی چاہیے. اور عبادت کے علاوہ زندگی کے ہر موقع اور ہر مقام پر تیری مدد چاہیے، کیونکہ عبادت کا نچوڑ ہے دعا. تیرے آگے جھکتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں. تو پورے جہان کو پیدا کرنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے. ان سب چیزوں کی ابتدا اور انتہا تیرے ہاتھ میں ہے. اس لیے میرا یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ مدد بھی تو ہی دے سکتا ہے. اس لیے ایاک نستعین، تجھی سے میں مانگوں گی. اہدنا الصراط المستقیم. مانگنے کی چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے پہلی ضرورت صحیح راستہ. یہ راستہ کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام. اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کام کرنے کا وہ انداز بتا جو تجھے پسند آ جائے، جس پر چل کر میں تیری رضا کو پہنچ سکوں، تجھے راضی کر سکوں، کیونکہ واپسی جو تیری ہی طرف ہے. اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ جو تجھ سے جا ملائے، کہیں ہم راستے میں گم نہ ہو جائیں. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. مزید نشاندہی، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہو گیا، جن سے تو راضی ہو گیا. مجھ سے پہلے بہت سے ایسے بندے جو اس دنیا میں بھیجے گئے، جو اس دنیا میں رہے اور تیری پسند کے کام کر گئے، جن سے تو خوش ہو گیا. مجھے بھی انہی کے راستے پر چلا، انہی جیسا بنا. غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے، جو راستہ گم کر بیٹھے، جو صحیح صاف ستھری شاہراہ کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں کی طرف چل پڑے. آمین. اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، سن لے. ایاک نعبد، یہ جو لفظ ہے نا ایاک نعبد، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے اور اتنی بے لوث اور اتنی گہری محبت کا اظہار ہے اس میں. ایک ہوتا ہے نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں ہے ایاک نعبد، صرف تیرے. اب دیکھیں کبھی آپ نے کسی انسان کے لیے لکھا ہوگا صرف آپ کی، یا کوئی آپ کے لیے لکھے تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ فلاں شخص صرف میرا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ انسانوں کے لیے تو ہم بڑے خوشی سے لکھتے ہیں ڈیئرسٹ. اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی دفعہ کہا، سب کچھ اس نے دیا، اس کے لیے کہنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. انسانوں کے لیے لکھتے رہتے ہیں خوشی سے. ایاک نعبد، صرف تیرا. جہاں تو ہے وہاں کوئی بھی نہیں، جو تیرا مقام ہے وہ کسی کا نہیں، جہاں تیرا حکم ہے کسی کا نہیں، جہاں تیری پسند ہے کسی کی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ پہ سہارا ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ تو کبھی
سہاروں کو توڑتا نہیں. ہم 1 قدم آئے تو 10 قدم آتا ہے. ہم سو بھی جائیں تو جاگتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. کس کس چیز کا بندوبست نہیں کیا اس نے. جو رب اتنی صفات کا مالک ہو تو اس کی تعریف کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کا پھر بہترین طریقہ کیا ہے؟ اسی کی عبادت کی جائے. جس رب نے سب جہانوں کو پیدا کیا، ان کو پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اس کی مہربانیاں سب پہ عام ہیں، سب کا انجام بھی اسی کے پاس ہے، پھر ایسے رب کی تعریف کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اسی کی عبادت ہو. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد. عبادت کی مکمل شکل کب سامنے آتی ہے؟ جب کیا ہو؟ جب مدد بھی اسی سے مانگی جائے. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی نچوڑ ہے. کوئی بھی عبادت دعا کے بغیر ادھوری ہے. دعا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ عبادت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. قرآن پاک کا پڑھنا سیکھنا ایک عبادت ہے. آپ ایک عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت ادھوری ہے جب تک کہ دعا نہ کی جائے. اسی طرح نماز کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے نا. تو نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ دعا ہی ہے نا. پریئر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا. اسی طرح روزہ رکھتے وقت کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کھولتے وقت اور رمضان میں ویسے بھی کثرت سے دعائیں. حج عبادت کا ایک طریقہ ہے. وہاں کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ چند ریچولز کے علاوہ، چند جگہوں کے وزٹ کے علاوہ جو کثرت سے کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعا. تو گویا عبادت کا تصور ادھورا ہے جب تک کہ اس میں دعا شامل نہ ہو. شکر مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس سے مانگنا نہ سیکھیں، جب تک اس سے مانگنے والے نہ ہوں. اچھا، کسی اور سے جب مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شرمندہ کرتے ہیں. آپ مانگیں گے ذرا کسی سے، ایک دن مانگیں گے، اگلے دن مانگنے جائیں گے تو وہ کہے گا پھر آگے مانگیں، اور دے کے احسان جتاتے ہیں اور شرمندہ کرتے ہیں، اور آپ ان کے آگے پھر نظر نہیں اٹھا سکتے، دم نہیں مار سکتے، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. اس لیے کیا سکھایا؟ مجھ سے مانگو، ساری ضرورتیں میرے سامنے رکھو. ہم مانگتے بھی تو ہم کو نہیں پتا تھا کیا مانگ رہے ہیں، بولتے زیادہ ہیں سمجھتے کم ہیں، اور پھر کیا مانگتے؟ دنیا بھر کی چیزیں مانگتے ہیں اور وہ نہیں مانگتے جو مانگنا چاہیے، کہ سیدھا راستہ، دین، اسلام، دین کی سمجھ. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ دراصل دین اسلام ہے. کتنا مانگا ہم نے کبھی دین؟ ہم تو بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ تو سب مصیبتیں آ جائیں گی اس راستے پہ چل پڑے تو. سچ بتائیے کتنی دفعہ کتنے شوق سے دین مانگا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ مانگا. کس کس چیز کے لیے ہم نے دعائیں نہیں کی؟ کتنی دفعہ رو رو کے دعائیں کی، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. دنیا میں کبھی کوئی امتحان ہوا، اس کے پاس ہونے کے لیے دن رات دعائیں کی. وہ ایک بڑا امتحان آگے بھی، اس کے لیے کتنی دفعہ رو کے دعائیں کی ہیں ہم نے، یا اللہ وہاں بھی پاس کر دینا ہم کو. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایسے نہیں کچھ مانگ رہے، یہ آپ ایک نیا لائف سٹائل مانگ رہے ہیں، اس کی پسند کا راستہ مانگ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تجھے پسند آ گئے. وہ کون ہے؟ قرآن پاک سورۃ النساء 69 میں آتا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راستہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائف ہسٹریز بھی پڑھی جائیں. غیر المغضوب علیہم. اللہ ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. وہ کون ہے؟ قرآن پاک میں ایک قوم ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب ہوا. وباؤ بغضب من اللہ. اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یہود کے بارے میں آتا ہے. ولضالین. اور بھٹکنے والوں کا نہیں، کہ جو سیدھے اچھے بھلے چل رہے تھے، چلتے چلتے اور چیزوں میں الجھ گئے. اور اشارہ ہے وہاں نصارہ کی طرف، عیسائیوں کی طرف. قد دلوا وادلوا. خود بھی بھٹکے، اوروں کو بھی بھٹکایا. یہود اور نصارہ اصل میں مسلمان ہی تھے جیسے ہم مسلمان ہیں. ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، ان کے پاس بھی کتابیں آئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کی باتوں اور کتابوں کو چھوڑ کر من پسند رستے اختیار کر لی، مرضی کا دین بنا لیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ویسے ہم بھی بڑے دیندار ہیں، کتاب کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر، ہے نا؟ یہ کچھ کر رہے ہیں نا.
تو ہم کو ایسا راستہ نہیں چاہیے، ایسا لائف سٹائل نہیں چاہیے، ایسا طریقہ زندگی نہیں چاہیے. ہم کو وہ طریقہ زندگی چاہیے کہ جو سچائی پر، حقیقت پر مبنی ہے، جس کو اپنا کر ہم اپنے آخرت کے امتحان میں بہترین طریقے پر کامیاب ہو سکتے ہیں. چلیے، دعاؤں میں سب سے پہلی دعا، سب سے اہم دعا، سب سے ضروری دعا، جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، نامکمل ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، وہ دعا کس چیز کی دعا ہے؟ ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا، استقامت کی دعا. صراط مستقیم دنیا کے کس حصے میں ہے؟ یہ راستہ، یہ سڑک، یہ ہائی وے. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ یہاں کسی سڑک کا نام ہے؟ شاہراہ مستقیم؟ جی، دین اسلام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل. تو گویا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ایک نیا طریقہ زندگی، ایک نیا لائف سٹائل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. وہ راستہ جو بندے کو خدا تک پہنچائے، جو مخلوق کو خالق سے ملائے، ان کی سوچ، ان کے بول، ان کے عمل، ان کے معاملات کو کیا بنا دے؟ خالق کی مرضی کے مطابق. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی نشانی کیا بتائی گئی؟ انعام یافتہ لوگوں کا لائف سٹائل. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ صراط مستقیم دراصل کیا ہے؟ اسلامک لائف سٹائل، اسلامی طریقہ زندگی. اس کی پہچان کہاں؟ کیونکہ ہر راستے کی ایک پہچان ہوتی ہے نا، سائنس کے ذریعے. اس کے سائنس کون ہے؟ الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جنہیں تو نے نعمتوں سے نوازا. انعمتا سے مراد کیا ہے؟ جنہیں تو نے نعمتوں سے نوازا. کون سی نعمتیں؟ دنیا میں اسلام کی نعمت اور آخرت میں جنت کی نعمت، اپنی رضا کی نعمت. یہ کون لوگ تھے؟ قرآن پاک کے حوالے سے کیا پتہ چلتا ہے یہ کون لوگ تھے؟ انبیاء، صالحین، شہداء، صدیقین. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ٹھیک، تو ہمیں اچھا انسان بننے کے لیے کن کی زندگیوں کو دیکھنا ہے؟ انبیاء کی. وہ کیسے انسان تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ان میں سب سے سر فہرست کس کا لائف سٹائل ہمارے لیے نمونہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے انک لتہدی الی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے رستے کی طرف لے جاتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. پھر کون ہے؟ والصدیقین، سچے لوگ. اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. والشہداء، ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانیں تک دے ڈالی، وہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ. شہداء، شہید. والصالحین، اور باقی سارے نیک لوگ جو مختلف زمانوں میں آتے رہے، اگلے پچھلے زمانوں میں. تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا، ان کے طریقوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا. لازمی طور پر نیکی کا معیار کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، ہمارے خود ساختہ معیار نہیں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 69 میں فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے دوست ہیں یہ لوگ، ان سے دوستی کرو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا ہیرو سمجھو، ان سے محبت کرو، ان جیسا بننے کی کوشش کرو. کیسا نہیں بننا؟ کن کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. اس سے مراد کون ہیں؟ یہود. لیکن صرف یہود نہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. عاد اور سمود اور پچھلی قومیں جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا. یہود کو عام طور پر اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے واضح طور پر یہود کو اس میں شامل کیا تھا. حضرت عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے ہیں. اور کس کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا؟ وَلَا الضَّالِّينَ، نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو. اس سے مراد نصارہ ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصارہ گمراہ ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس دور میں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کس کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں؟ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان پر وہ قوم بھی ہنس رہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا مستحق قرار دیا. اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کہا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے اور ہم نے وہی شروع کر دیے، تو پھر ہم کس زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ ہم کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، روز نماز میں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں تو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آتی ہے، کوئی سنت اپناتے ہوئے خوف کھاتے ہیں ہم. یہ ایک قسم کی ہم کو بیماری لگ گئی ہے نا، روحانی بیمار ہیں ہم. جو ہم سے کہا گیا کرنے کو ہم کر نہیں رہے، تو اس بیماری کو ڈائگنوز کیجئے. مسلمان اس وقت، کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہے؟ کم نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ ڈائگنوز کیجئے، بیماری کی علامتیں بتائیے، کیونکہ علاج نہیں ہو سکتا نا جب تک بیماری پہچانی نہ جائے. وجہ یہ ہے کہ اپنی کتاب کو تو بند کر دیا، اپنی روٹس سے کٹ گئے، اپنی ہسٹری کو بند کر دیا، انمتا علیہم کی جو لائف سٹائل تھا اس کو بھلا دیا. قرآن پاک کیا ایک لائٹ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک لائٹ ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں کیا ایک لائٹ ہے، ہماری شاندار ماضی جو مسلمانوں کا ترقی یافتہ دور ایک لائٹ ہے. ہم نے کیا کیا؟ ایک ایک لائٹ کو آف کر دیا. پھر ہم اندھیرے میں آ گئے. جب اندھیرا ہو گیا تو پھر ہمیں روشنی چاہیے تھی، ہم نئی روشنیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور مادہ پرستی کے پیچھے چل پڑے. اپنا تو سب کچھ کھو گیا، اب غیروں سے ادھار لینے لگے. صحیح رستہ جب گم ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ آپ ذرا سوچئے، آپ جا رہے تھے کہیں، نقشہ گم ہو گیا، سائن بورڈز نہیں تھے، رستہ نہیں پتا چلا، اندھیرا ہو گیا. اب جو رستے میں ملتا ہے آپ اس کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، اور جدھر کوئی بتاتا ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں. کیا بھٹکے ہوئے لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے جنت ملے گی؟ بھٹکنے والوں کے پیچھے چل کے جنت کے طلبگار ہیں ہم؟ کیا خوش فہمی ہے. اپنے دل کو ٹٹولیے، دل میں جھانکیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، جتنی محبت ہمیں ویسٹرن سویلائزیشن اور کلچر سے ہے، کیا اتنی ہی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے؟ اپنا جواب آپ خود دیجئے اپنے آپ کو. جتنا ہم اس سے مروب ہیں، امپریس ہیں، جتنا ہم اس سے دبے جا رہے ہیں، جتنا اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، جتنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جتنا اس کو پڑھ چکے ہیں، جتنا اس کو جانتے ہیں، کیا اتنا سب کچھ ہمیں دوسرا بھی کچھ پتا ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز سے محبت ہو نہیں سکتی نا جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو یہ چیز کیا ہے. تو اس کتاب کو جانے بغیر اس سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، خیالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بغیر، پہچان کے بغیر آپ سے محبت کا دعویٰ محض باتیں ہیں. اگر کوئی کہتا بھی ہے نا نہیں مجھے بہت محبت ہے، وہ صرف سطحی سی بات ہے، اوپر اوپر کی، شاید وہ ڈر کے مارے کہتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کا پتہ ہی نہیں، ان سے کیا محبت ہوگی ہم کو. تو ہماری سب سے بڑی مشکل پھر کیا ہے؟ ہم اندھیرے میں ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا اور غلط کیا، اچھا کیا برا کیا ہے، فائدہ مند کیا چیز ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے. اچھا یہ بھی ذرا بتائیے کہ اسلام کی حقیقی روح ہم کو کیوں نہیں ملی، یہ علم ہم سے دور کیوں ہو گیا؟ یہ بتائیں گے آپ؟ دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے، جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں ہم ان کو دور سے دیکھ کے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی اسلام مریض ہے، مریل ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے؟ واقعی اسلام ہی ایسا ہے؟ کہاں مشکل ہے؟ اسلام کا نمونہ خوبصورت کیوں نہیں نظر آتا؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آسمان تو اتنا خوبصورت، سمندر تو اتنا خوبصورت، پہاڑ تو اتنے خوبصورت، صحرا تو اتنے خوبصورت، اور اس کی کتاب پر عمل کرنے والوں میں خوبصورتی کوئی نہیں. ان سے لوگ ڈرے اور بھاگے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا جو اصل نمونہ ہے وہ سامنے نہیں ہے. یہ اسلام کے نام کو بدنام کیا گیا، اسلام کے نام پر جو نمونے قائم کیے گئے نا ان میں مشکل ہے، میرے اور آپ میں مشکل ہے. ہم قرآن پاک رٹ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، ہمیں نہیں پتا ہمیں اپنے والدین سے کیسے معاملہ کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنے ساتھ والوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ واش روم کیسے صاف رکھنا ہے کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے.
نہیں پتا نا. اگر پتا ہوتا تو ہم پھر ایسے تھوڑی ہوتے. تو جب تک ہمارا عمل نہیں بدلے گا، جب تک ہمارا اخلاق نہیں بدلے گا، جب تک ہمارا لائف سٹائل نہیں بدلے گا، لوگوں کو اسلام سے محبت نہیں ہوگی. اچھا آپ دیکھیے کہ ہم تو بندوں کے بھی پسندیدہ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرتا ہو. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے. انسان تو پھر انسان ہے نا، ایسے ہی معمولی سی سوچ ہوتی ہے انسانوں کی، وہ تو صرف ظاہر پہ دیکھتے ہیں. اگر ہم انسانوں کے لیے بھی خوبصورت نہیں رہے تو خالق کائنات جو اتنا خوبصورت ہے، جو صرف باہر نہیں اندر بھی دیکھ رہا ہے، وہاں کیا مقام ہے. اچھا یہ بتائیے کبھی فکر ہوئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہمارا کیا مقام ہے؟ کہ سوچا ہی نہیں کبھی؟ کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ ایسی اپنے آپ کو تکلیف دیں سوچ سوچ کے. اس صورت کے آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آمین. آمین مثل یاسین ہے، یعنی آمین کو آمین نہیں پڑھا جائے گا، آمین جیسے یاسین پڑھا جاتا ہے. اس کا معنی ہے اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. آمین کیا ہے؟ ایک طرح سے دعا ہے. آپ نے جب آمین کہی تو گویا آپ نے بھی دعا مانگ لی. یہ آمین صرف سورۃ فاتحہ کے بعد ہی نہیں ہوتی. مثلاً کوئی ایک شخص اگر دعا مانگ رہا ہے تو باقی لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ آمین پڑھتے ہیں. تو آمین بولنا دراصل کیا ہے؟ آپ کا دعا کرنا ہے. وائل بن حجر عام الوفود یعنی 10 ہجری میں مدینہ تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو اپنی آواز کو خوب لمبا کر کے آمین کہی. اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ فاتحہ پڑھائی اور ولا الضالین پر پہنچ کر فرمایا آمین کہیے. یعنی آمین کہنا کس نے سکھایا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابو زہیر سے کہ آمین ایسے ہے جیسے خط پر مہر. ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس قدر یہود تمہاری آمین پر تم سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز پر نہیں کہ تمہیں یہ کلمہ سکھایا گیا ہے، تو تم کثرت سے آمین کہا کرو. ابن ام الحسین کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. ان کی والدہ جو تھی وہ خواتین کی صف میں نماز پڑھ رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو جب آپ نے ولدالین کہا تو مردوں کے ساتھ پیچھے عورتوں نے بھی آمین کہی اور انہوں نے اپنی والدہ کی آواز سنی. یعنی عورتیں بھی کہہ سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.